فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سلسلہ ہے مثالی معاشرہ۔ کل بھی اس سلسلے کے اندر نظافت اور صفائی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول شامل رہے تھے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کچھ مدنی پھول کل کے ان کو بھی کنٹینیو کریں، اور آج کا جو پرٹیکولر موضوع ہے اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول ہم شامل کریں گے۔ حضور، بعض لوگوں کو بدبو کا احساس نہیں ہوتا، ان کے لباس سے بدبو آ رہی ہے یا ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس چیز کا ان کو احساس نہیں ہوتا، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں تھوڑا سا اس میں سینس کا بھی دخل ہے، عقل سمجھداری کا بھی، اور غور و فکر کرنے کا بھی دخل ہے۔ اب چونکہ ان دنوں میں ماہ رمضان میں ایک تعداد کثرت کے ساتھ مسجد آتی جاتی ہے جی، تو بدبو کے ساتھ مسجد کا داخلہ جو ہے نا وہ ہے حرام۔ صحیح۔ تو اپنے وجود کو، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنی ہر چیز کو بدبو سے بچانا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ عام طور پہ بھی دیکھا جائے نا تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بدبو کی فیلنگ نہیں ہے، یعنی بڑے بڑے لوگ، اگر میں کہوں کہ جب وہ اپنا کوٹ اتارتے ہیں نا، کوٹ پینٹ بھی پہننے والے لوگوں کی ایک تعداد ہے جی، تو جب وہ اپنا کوٹ اتارتے ہیں تو جیسے کوٹ اتارتے تو ان کے شرٹ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ان کی ظاہر ہوتی ہیں۔ جوتے اتارتے ہیں تو موزوں سے بدبو نکلتی ہے، اب جیسے میں نے کوٹ اتارتے ہیں تو شرٹ سے بدبو نکلتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کپڑوں کی بدبو کی ایک بڑی عجیب بدبو ہوتی ہے، تکلیف دہ بدبو ہے۔ وہ بدبو ہے آپ کے کپڑوں سے، جو آپ کے کپڑے جو دھلے نا، دھلنے کے بعد جو پانی سے ہم کپڑے دھوتے ہیں، اس کے بعد اس کو دھوپ دیتے ہیں، اس کے اندر اس پانی کی اور اس طرح کی سوکھنے کی اس میں اسمیل ہوتی ہے، وہ اتنی تکلیف دہ اسمیل ہوتی ہے، اور مطلب کہ اب سمجھ نہیں آتے کہ اس کو کیسے سمجھائیں۔ اچھا، اس طرح مطلب بعض اوقات آپ لفٹ میں آتے ہیں جی، تو لفٹ میں بھی عموماً 6 8 10 یا 5 7 لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو جیسے لفٹ میں جائیں گے نا تو ایک بدبو کا بھپکا آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ کہیں دعوت وغیرہ میں بیٹھیں گے تو آپ کے دائیں بائیں بدبو آ رہی ہوگی، وضو خانے پہ بیٹھیں گے تو آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوں گے، بلکہ حتیٰ کہ ٹوپی اتارتے ہیں نا کئی لوگ جو بالکل ٹوپی کے عادی ہوتے ہیں، تو ٹوپی اتارتے ہیں نا تو ٹوپی سے بھی ایک بھپکا سا اٹھتا ہے، ہاں بدبو کا بھپکا سا اٹھتا ہے۔ اب میں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں اس کو کیئر نہیں کرتے، آپ کو پتہ نہیں کیوں فیل نہیں ہوتا کہ آپ کے کپڑوں سے یا آپ کے بدن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی، اگر آپ کو فیلنگ نہیں ہے تو گھر میں کسی کی ذمہ داری لگا دیں جو آپ کی نوٹس لے آئے کہ اس طرح کریں، اور ایک مناسب سی عطر کی بوتل، میں اس کا حل آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک مناسب سی عطر کی بوتل، چھوٹی سی بھلے بوتل لے لیں،
اور ایک مناسب اچھی ایک نارمل افطاروں میں نہیں کہتا کہ بہت ہائی فائی قسم کی اب بہت مہنگی والی افطار ہے، لیکن اتنی بھی کمزور اور اتنی بھی ناقص نہ ہو کہ وہ آپ کو اور دوسروں کو تکلیف دے، کیونکہ یہ عموماً گلے کو دماغ میں بہت تکلیف دیتی ہے ناقص قسم کی جو عطر بناتے ہیں، خوشبو بناتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب کہ اپنے وجود کو آپ برائے کرم سنبھالنے کی کوشش کریں اور اس کو بدبو سے بچائیں، اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو۔ آ رہی ہوتی ہیں بدبو، اور مجھے خود چونکہ اس کا میں آپ کو کہتا ہوں بے حد تجربہ ہے، تو کیونکہ براہ راست کسی کو کہنا ہے نا کہ آپ کے کپڑوں سے یا آپ کے بدن سے یا آپ کی فلاں جگہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کو بہت برا فیل ہوتا ہے نا، بہت برا فیل ہوتا ہے۔ تو وہ خود ہی کو اپنے لیے ایسا انتظام یا اہتمام کرے۔ بس اوقات ایسا ہوا ہے مطلب فیلنگ نہیں ہوتی، ہم عموماً میری پریکٹس ہے کہ میں گھر ہو یا کہیں ہو، اکثر میں مٹی کے برتن میں، جیسا پاپا کھاتا میں مٹی کے برتن میں کھاتا ہوں، تو کئی اسلامیہ کو پتہ ہے۔ تو بعض اوقات مٹی کے برتن کہیں ہم جائیں تو ملک سے باہر بھی ایسا ہوتا ہے، تو یہاں بھی اکا دکا سے واقعات ہو جاتے، تو مٹی کے برتن اب رکھے ہوتے گھروں میں لوگوں نے، بعض اوقات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، تو مٹی کے برتن رکھ دیں گے۔ اب یہ مٹی کے برتن میں نے کھانا کھایا، یہ میرا اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں۔ اب ہماری عادت ہے کہ برتن دھو کر پیتے ہیں، اب یہ سمجھے یہ عادت میں شامل ہو گیا ہے، میجورٹی 99% آپ کہہ سکتے ہیں یا اس سے زیادہ۔ تو اب جب برتن دھو کے پیئیں گے نا، اب وہ جو اس کے اندر جو برتن کی جو اسمیل تھی نا، جو اس کی مٹی نے جو جذب کی ہوئی تھی، مٹی کا برتن تھا، اس کی اسمیل کو میں نے کئی مرتبہ اپنے حلق میں محسوس کیا ہے کہ وہ بیچارے انہوں نے وہ پرانے برتن نکال تو لیے، ابھی پڑے ہوئے تھے 2 4 6 مہینے سے اندر میں، کہ اس کو صحیح طور پر اچھا دھونے کا بھی یہ ہو کہ بس یہ پانی ڈالا، یوں گھمایا اور رکھ دیا، تو اس سے تھوڑی کو بدبو نکلتی ہے۔ تو یوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو بدبو ہوتی، پھر یہی بدبو، یہ میل، یہ کچیل، یہ کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ اور یہاں جو میں آج عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ وہ آپ کے شخصیت کو بری طرح ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں، یعنی بو نہیں پسند ہوتی کسی کو بھی، تو آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں، کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا، کوئی بولے گا نہیں۔ تو اس طرح مہربانی کریں کہ عطر کا استعمال کریں، خوشبو کا استعمال۔ بتائیں نا کون سا عطر لگائیں؟ نہیں میں برانڈ تو نہیں بتا رہا، نہیں برانڈ نہ بتائیں، نام بتا دیں، میرے سنت نہیں مدنی مذاکروں میں نارمل عطر مل جاتی ہیں لوگ استعمال، دیکھیں یہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، صحیح، عطر کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے۔ بعض عطر ایسی ہوتی جو مجھے نہیں چلتی، بعض اوقات ایسی ہوتی میں لگاؤں گا تو آپ کو نہیں چلے گی، تو اب جو آپ لگاتے ہیں وہ مجھے چل جائے گی، تجربہ یہی ہے۔ لیکن ہاں تیرے آپ راستہ ہموار کر رہے ہیں، ایک عطر آپ کو چلی بھی اچھی بھی لگی تھی۔ جی الحمدللہ۔ تو میری اپنی طبیعت میں عمدہ عطر استعمال کرنا، یعنی کہ میں شروع سے ہی اچھی خوشبو اور معیاری خوشبو استعمال کرنے کا شروع سے ہی ایک مزاج رہا، شروع سے ایک مزاج مدینہ رہا ہے۔ مدینہ عقل بھی تیز ہوتی ہے حضور اس سے۔ ہاں یہ تو بعد میں پتا چلا، لیکن پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک مزاج کی بات میں کر سبحان دوں، اللہ، سبحان ویسے ہی خالی کیوں کہوں کہ میں فلاں فضیلت کے لیے کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ اس میں کئی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، تو مہربانی کریں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدبو سے بچائیں۔ اب اس میں اسلامی بہنیں اپنے اوپر غور کر لیں کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح بدبو سے محفوظ رکھیں، کیونکہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بس وجود سے، کپڑوں سے، اپنے شخصیت سے اگر بدبو آتی ہے تو یہ لوگوں کو آپ سے دور کرے گی۔ اور مسجد کے داخلے کے حوالے سے میں مدنی پھول بیان کر چکا ہوں۔ جی آج ہم نے ایک جو پرٹیکولر موضوع رکھا تھا وہ یہ تھا کہ روزہ اور مثالی معاشرہ، اس پر بھی کچھ مدنی پھول لیے جائیں۔ روزے کے کچھ فوائد جو انسان کو ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ تو مقدم ہے، اور سب سے پہلا یہی ہمارا ذہن ہونا چاہیے، اور یہی جی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دیگر بینیفٹس ہیں کچھ ان سے بھی ناظرین کو آگاہی دی جائے۔ ڈاکٹر سنیہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، آج اب تھوڑا سا ہمارے سلسلے کا پیٹرن چینج ہے۔ ہم اگر یہ ضرور ہے کہ مثالی معاشرہ جو ہمارا ایک مدر ٹائٹل نیم ہے، جی اس کو اگر ہم اس سے پیسٹ کریں یا مطلب جوڑیں جی تو اس میں یہ ہے کہ جس معاشرے میں رہنے والے مسلمان فرائض روزوں کا اہتمام کریں،
اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری کے لیے بہت ضروری ہے. اور روزے کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. تو اب جب ہم متقی بن جائیں نا، ہمارے اندر ہماری کردار میں ہمارے اوصاف میں تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے اور متقی لوگوں والے اوصاف آ جائیں، تو الحمدللہ ایسا معاشرہ واقعتاً مثالی معاشرہ بنتا ہے. ایسے افراد مثالی افراد بنتے ہیں، مثالی شخصیات بنتی ہیں. وہ ہے اس میں بھی روزے کا ایک اپنا فیکٹر ہے. تو آج ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائی ہمیں بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے طبی حوالے سے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر کیا ہوتے ہیں، اور روزہ انسان کی اندرونی جو کیفیات ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. ایک تو ہے نا روحانیت بڑھتی ہے تو تقوی بڑھتا ہے، تو قلب صاف ہوتا ہے، ذہن پاکیزہ ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو روزوں میں نصیب ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے ظاہری فوائد بھی ہیں؟ یہ تو روحانی اور باطنی فوائد ہیں، لیکن کیا اس کے جسمانی اور طبی اور میڈیکلی فوائد بھی ہیں؟ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب شامل ہیں. ایسا بھی اس کے حوالے سے آج کل جو موسٹ کامن جو 2-3 بیماریاں چل رہی ہیں، ایک تو ڈائبٹک ہے، شوگر کی بیماری، دوسری بلڈ پریشر کی بیماری، اور تیسرا اولڈ ایج کے اندر جو ہے بھولنے کی بیماری کا زیادہ تر مسئلہ آ جاتا ہے. ابھی جو حافظے کی کمزوری، جیسے یہ نارمل پروسیس ہے، یعنی 40 سال سے جیسے جیسے ایج گرو ہو رہی ہوتی ہے، دماغ کا جو سائز ہے اس کے خالی ہے، اس کا سائز بھی تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا شروع ہو جاتا ہے. یہ پورا ایک ڈی جنریٹو پروسیس کہلاتا ہے. وقت کے ساتھ حافظہ کم ہو رہا ہوتا ہے، نارمل ہے یہ. اب وہ لوگ ابھی ریسنٹ جو ریسرچ جو پبلش ہوئی 2016 کے اندر، ان کے وہ لوگ جو فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر یہ پائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ڈائبٹک تھے، شوگر ڈائگنوسڈ ہوئے تھے، ان کے اندر انسولین کا لیول کی سینسٹیوٹی بہت اچھی پائی گئی. اس کے اندر ریسرچ کے اندر ہے کہ 13 دن مستقل جن لوگوں نے ایسا روزہ استقامت کے ساتھ رکھا ہے، کم و بیش 15 سے 16 گھنٹے، ڈائبٹک کے جو سمٹمس ہے وہ ریورس ہونے شروع ہوئے. ایک دوسرا بلڈ پریشر جو ہے جن کا ان کنٹرول رہتا ہے اس کے اندر کنٹرول آئے گا. تیسرا ایک ریسرچ اس کے اوپر کنڈکٹ ہوئی ہے، 3 بیماریاں بھی جو بہت کامنلی چل رہی ہوتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی بیماری. ابھی ایک ڈاکٹر کا جو ریسرچ ابھی دوبارہ اگین اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے کی تھی ان پیشنٹس کے اوپر جو آلریڈی دوائیاں کھا رہے تھے، ان کو پھر روزے کی کیفیت کے اندر رکھوایا گیا، فاسٹنگ کی طرف لے کے گئے. تو الحمدللہ جب ان لوگوں نے ان کا قریباً 1.5 سے 2 ماہ کے دورانیے کے اندر ان کا فاسٹنگ کا دور تھا، شوگر لیول بھی کنٹرول ہوا، بلڈ پریشر بھی اور کولیسٹرول لیول بھی. اور ڈاکٹر صاحب ابھی پھر اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ روزہ رکھنے کے بعد جو نظام ہاضمہ اور اسٹریس لیول وغیرہ. روزہ رکھنے سے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے جس سے فائدہ نہیں ہو سکتا تو وہ غلط ہوگا. تمام کے تمام آرگنس جتنے بھی ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں، بال لے لیں آپ، کھال لے لیں، جگر لے لیں، پتا لے لیں آپ، دل لے لیں، خون لے لیں، سب کے اندر فوائد موجود ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال اس طرح لے سکتے ہیں آپ کہ اگر فرض کریں کہ کوئی بھی مشین جو ہے وہ سارا سال سے چلتی رہی ہے اور اس کو ریسٹ کا کام نہیں مل رہا ہے، تو ایک لمحے پہ آ کے اس کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے. اسی طرح ہماری باڈی کی بھی مشین ہوتی ہے جو کنٹینیوسلی ورکنگ کنڈیشن میں چل رہی ہوتی ہے. جب آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں یا کام کاج دوسرے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے تمام آرگنس جو ہیں باڈی کے حصے جتنے بھی ہیں تمام کے تمام جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں 24 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، فاسٹنگ میں ہوتے ہیں، کہیں 14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے، کہیں 22 گھنٹے کی، کہیں 21 گھنٹے کی، اس طرح کی فاسٹنگ میں ہوتے ہیں، تو آپ کا تمام سسٹم جو ہے ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے. وہ کام نہیں کرنا پڑتا اس کو جو اس کو عام روٹین میں کرنا پڑتا ہے. تو اس کی اگینسٹ کے اندر جب وہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرے کریٹو کام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جگر کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر کم و بیش اگر اندازہ کہتے ہیں 500 سے زائد کام ہے ہماری باڈی کے اندر کام کرنے کے لیے، جس میں نظام ہضم ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. جب آپ کھانا ہضم کرنے والا، اس کے انزائمز وغیرہ جو ہیں وہ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں جو اس کو مدد کر رہے ہوتے ہیں.
लेकिन जब आप खाना खा ही नहीं रहे होते हैं तो वो एक पोर्शन काम करने का कम हो जाता है, तो उसकी पोर्शन कम हो जाती है तो जिगर के अंदर दूसरी चीज़ें प्रोडक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है, पैदा होना शुरू हो जाती है, मल्टीविटामिन वगैरह हो जाते हैं। इसी तरह जब आप जैसे सलमान भाई ने कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बात की, जब आप फास्टिंग पोजीशन के अंदर होते हैं, रोज़े की हालत के अंदर होते हैं, तो आपके जिस्म को डेफिनेटली एनर्जी तो चाहिए, बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। अब वो कहाँ से लेगा? वो जो आपके अंदर फैट्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसी को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते, मतलब उसको उसी से एनर्जी लेना वो इस्तेमाल शुरू कर देगा। बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ हदीस अपने पेश नज़र रहनी चाहिए मदीना के नज़र कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया सूमू तसिहू, रोज़ा रखो सेहत पा जाओगे, सेहतियाब हो जाओगे। अब इसका मेडिकल इसको किस तरह वजाहत कर रही है? हमारा तो बिल्कुल अकीदा ईमान नजरिया है कि जो मुस्तफ़ा ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुरुस्त है। अगर हमें उसके फ़वाइद नहीं होते तो हम ही ने इसको उसके सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उनकी कंटिन्यू डिस्कशन सुने आप, अभी तक जो मैंने सुनी कि वो बिल्कुल वो उसको भूखा प्यासा अपने आप को रखता है और फिर आगे पीछे भी ख्याल रखेगा ना। बिल्कुल। सिर्फ 2014 की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अंदर ये मेंशन है, जिन लोगों ने पूरे माह रमज़ान में रोज़े रखे हैं उनके अंदर वज़न कम करने का जो रेशियो 3 से 8% है। और 3 से 8% है मतलब जिन्होंने पूरे मुस्तकिल रमज़ान रोज़े रखे, 8% लोगों का जो वज़न गिरा है वो कमोबेश गिरा है 35% वज़न कम हुआ, रिड्यूस हुआ है। अब जब वज़न रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब वो पेशेंट जो अब रिस्क पे हो गए थे दिल की बीमारियों के, एक, दूसरा ब्लड प्रेशर के, 2, तो इस तरह की बीमारियों के जो पेशेंट थे अगर इनका वज़न गिर रहा होता है तो डायबिटिक ब्लड प्रेशर और दीगर जो हार्ट अटैक की बीमारी, इनका रिस्क उनको ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका होता है। जबकि वो इफ्तार और सहरी के उन या इसके अलावा मतलब मगरिब से लेकर सहरी तक में इस पूरे सेशन के अंदर ये जो पूरा एक सेगमेंट है इसको ये मतलब कि वो स्लॉट के अंदर ये डिफरेंट सेगमेंट में तकसीम कर देते हैं कि जनाब ये भी खाना ये भी खाना, तो उसको एक नॉर्मल डाइट के साथ लेकर चलें, बिल्कुल, तभी ये सारे बेनिफिट्स मेडिकली तौर पर ये अमूमन मिले हैं। वाटर फास्टिंग यानी इनको भी इसी तरीके से 12-12 घंटे फास्ट करवाया गया है, पानी भी पहले हल्का फुल्का पानी दिया गया, लेकिन इस तरह की ये वाली मुरगन ग़िज़ाइयाँ और ये इस तरह की चीज़ें नहीं, नॉर्मल जिस तरह रोज़मर्रा घर का खाना खाते हैं जी, यही इस तरह नॉर्मल खाना खाने के साथ साथ जी यही इस तरह अगर रोज़ फास्टिंग करते हैं और इसको हम रोज़े में लेते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट सब बयान कर रहे हैं। देखिए बात सुने जी, रमज़ान शरीफ का महीना है, अब बंदे ने सारे दिन का रोज़ा रखा हुआ है और गर्मी भी है, धूप भी है, प्यास भी है, तो आप इफ्तार में अगर वो कोई स्पेशल इंतज़ाम कर लेता है, कोई शरबत वगैरह बना लेता है या कोई मीठा मशरूब किसी और तरीके से बना लेता है, या चले कोई कोल्ड ड्रिंक की जो है वो अपने दस्तरखान पे रख लेता है, या मज़ीद कोई उसकी रिफ़्रेशमेंट के लिए कोई और जो डीप फ्राई चीज़ें होती हैं कुछ वो दस्तरखान पे नज़र आ रही होती हैं, तो एक ज़ौक़ शौक़ में भी तो इजाफा हो जाता है ना जी। सलमान भाई बीमार भी तो हो जाता है, वो इसको इख्तियारात दे दें, हम ज़ौक़ व शौक़ में बोले अपने इजाफा करें, तो ये तो हम उनके लिए फ़वाइद बयान कर रहे हैं जो अपने ज़ौक़ शौक़ को मारता है उसके लिए फ़ायदे हैं, जो अपने ज़ौक़ शौक़ की तरफ भागता है उसके लिए फिर हम ये इतनी बेनिफिट्स नहीं बयान कर पा रहे ना। इसमें जो सलमान कुछ ना कुछ तो उसको भी देना जी, ऐसे सलमान भाई जो हम उसको क्या दे, वो खुद अपने लिए सब कुछ लेने के लिए तैयार है, वो खुद तुला हुआ है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब जैसे आपने फरमाया कि तमाम लवाज़मात जो इफ्तार के अंदर करते हैं लोग, तो इस चीज़ पे ज़रा गौर कर लें कि जब आप खाली पेट कोई चीज़ लेंगे मैदे के अंदर, इवन ठंडा पानी भी अगर डाल देते हैं, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक का या चिल्ड वाटर का नाम लिया है, तो वो भी ठंडा पानी भी डाल देते हैं। तो नॉर्मली भी अगर ठंडा पानी अपनी बॉडी के ऊपर भी डाल देंगे तो आपको एक झरझरी सी महसूस हो जाएगी। तो जब आप स्टमक में जाएगा पानी वो, तो वो अंदर जो वेन्स होती हैं उसको कंस्ट्रक्ट कर देता है, उसको सुकड़ देता है, ठंडा पानी उसको सुकड़ जाता है, अंदर जाके सुकड़ जाता है, और अंदर से फिर एक और सिक्रीशंस निकलना शुरू हो जाती हैं जो उस टेम्परेचर को नॉर्मल करने में लग जाती हैं, यानी कि आपका सिस्टम किसी और सिस्टम में काम करना शुरू कर देता है, डाइजेशन नहीं होती, आपके निज़ाम में हजम नहीं होता, वो उसको नॉर्मल करने में काम में लग जाता है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से रमजानों के अंदर कॉन्स्टिपेशन के केसेस, बिल्कुल गैस के ब्लोटिंग के केस हमारे पास आ रहे हैं, पेशेंट तो आते हैं हमारे पास। देखिए इसी वजह से ठंडे पानी पीते हैं ज़्यादा, नहीं ठंडा पानी भी, कोल्ड ड्रिंक भी आप पहले सुन लेते, उसके बाद अगर आप थोड़ी सी वो हमदर्दी फरमा देना तो शायद हो सकता था। खैर हमदर्दी के लिए तो बहुत सारे लोग हैं
کہ جن تک ہمدردی اس کے اندر جیسے سلمان بھائی نے اشارہ کیا کانسٹیپیشن کپس کے حوالے سے، تو میرا ایک یہ ہے ذہن کے اندر کہ اگر رمضان المبارک کے اندر صحیح معنوں میں افطار کرے گا اور فروٹس کے ساتھ استعمال کرے گا، پورا مہینہ اگر وہ فروٹس کے ساتھ استعمال کرے گا، اس کی کانسٹیپیشن کپس کی شکایت انشاءاللہ سوجل ختم ہو جائے گی، کسی دوا کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ آپ جو فروٹ آپ کے نظام ہضم میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے ہضم کرنے کے لیے، وہ نارمل ڈائٹس میں ہم لوگ بہت کم لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سبزیوں کا رواج بہت کم ہے، بہت کم لوگ کھاتے ہیں سبزیاں وغیرہ، فروٹس کا استعمال بہت کم ہے. ایون پانی جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم پراپر طریقے سے نہیں لیتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے. الدو ہمارا باڈی 70-80% پانی سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پانی کی صرف جب پیاس لگ رہی ہوتی ہے تب ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں، ورنہ نہیں پی رہے ہوتے. اب وہ پیاس ہمیں دن میں ایک ہی دفعہ لگے یا 2 دفعہ لگے، پیاس لگنے کا جہاں تک اگر حساب کتاب لگاتے ہیں، جب باڈی کی 10-20% باڈی کا پانی کم ہو جاتا ہے تب آپ کو پانی کی پیاس لگنا شروع ہوتی ہے. تو آپ وہ لیول پہ کم لانے کی ضرورت کیا محسوس کرتے ہیں، تو آپ اس کو لیول کو برابر رکھیں. جب پانی کا لیول آپ کے باڈی کے اندر رہے گا تو نظام ہضم آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سبزیاں استعمال نہیں کرتے ہیں، فروٹ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں رمضان کے اندر، افطار کے اندر فروٹ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. رمضان کے اندر بہت اچھا موقع ہے ویٹ مانیٹرنگ کا، جی، وزن کم کرنے کا، اپنی جو کرونک بیماریاں وہ ٹھیک کرنے کا. بہت وایا یہ یہ ایک مہینہ ملا ہے مدنی چینل کے ناظرین، ایک مہینہ ملا ہے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو درست کرنے کا. سبحان اللہ. اپنی کئی ایسی اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی پھر بھگتے جاتے ہیں. مگر اگر ہم یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ایک میڈیکلی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں، تو اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں اور اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس پیارے انداز سے اس روزے کے ساتھ ہمیں کتنے مطلب کہ فوائد نصیب ہو رہے ہیں. ایک روزے کا ثواب ملنا، پھر یہ جو بھوکا پیاسا رہ کر جو ہمارے بدن اندر سے جو کام کر رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو پروسیس ہے کہ 8 گھنٹے مطلب شروع کے 8-10 دن یہ پروسیس رہتا ہے، پھر 8-10 دن یہ پروسیس رہتا ہے، پھر 8-10 دن یہ پروسیس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ایک پروسیس ہے پورے 1 مہینے کا، صحیح، اس پروسیس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ پورا جو پروسیس ہے نا، انیشیلی جیسے جب فاسٹنگ شروع ہوتی ہے، روزہ ہم نے روزہ شروع کر دیا، تو پہلے تو باڈی عادی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ اس ٹائم پہ کھانا ہے، اس ٹائم پہ بند کرنا ہے یا شروع کرنا ہے. سب سے پہلے تو ایکلیمیٹائزیشن کا پروسیس کہلاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایکلیمیٹائزیشن کا پروسیس کا مطلب یہ کہ پوری باڈی اس آپ کے جو سائیکل چینج ہوتی ہے اس سے اڈاپٹ کرتی ہے، جو آپ کو ماحول ہے اس کے مطابق اندر جسم کے اندر. وہ ڈھلنے جس ٹائم آپ کھاتے تھے اب اس ٹائم نہیں کھاتے، سحری میں نہیں کھاتے تھے اب سحری آپ کرنے لگ گئے. تو باڈی کا جو ہاضمے کا سسٹم ہے پہلے یہ اڈاپٹ کرتا ہے. یہ پورا اڈاپٹیشن کا پروسیس کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ونس اس کو بھی تقریباً 5 سے 7 دن لگتے ہیں. پھر اس اڈاپٹیشن پروسیس کے بعد آپ کا جو ہاضمے کا سسٹم ہے پورا باڈی ریکوگنائز کرنے لگ جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ اب یہ کھانے کی سائیکل ہوگی، اس ٹائم اٹھنا ہے، اس ٹائم سونا ہے. تو اگین ٹیکس 7 سے 8 دن لگ جاتے ہیں. اس کے بعد سمجھ لیں کہ جو آخری کے جو دن آتے ہیں نا، اس میں پازیٹیو افیکٹس آ رہے ہیں. یعنی پہلے تو وہ ایڈجسٹمنٹ کی طرف ہے، اس کے بعد ریپیئرنگ کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ. ریپیئرنگ تو ایسا یہ سمجھ لیں دا ڈے آپ فاسٹنگ شروع کرتے ہیں ریپیئرنگ اسی دن شروع ہو جاتی ہے. ریپیئرنگ کیا ہے ہماری؟ ریپیئرنگ یہ ہوتی ہے جیسے ابھی میں ہم جس ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ممکن ہے کہ اس ہوا کے اندر کوئی ٹاکسک مٹیریل ہو، وہ اندر چلے بھی گیا ہوگا، سانس کے تھرو چلے گیا ہوگا، آنکھ کے تھرو یا منہ کے تھرو، یہ جسم کے کسی بھی حصے میں جا کے بیٹھ سکتا ہے. اب جب میں نے اپنی باڈی کو اسٹیٹک اسٹیٹ میں لے کے آیا ہوں فاسٹنگ کنڈیشن میں، اب میری باڈی کو موقع ملا ہے کہ اس باڈی کے ٹاکسک مٹیریل جو جمع ہو چکے ہیں، یہ آٹوفیجی کا پورا پروسیس کہلاتا ہے. یہ ایک قدرتی نظام ہے جسم کے اندر کے جو غلط مادہ آ چکا ہے، ٹاکسک کیمیکل ہے، وہ آٹوفیجی کے تھرو جسم سے نکل جائے. تو اس کو روزے کو اس کے بارے میں ریسرچ پڑھ رہا تو یوں بھی کہا گیا ہے کہ ریبوٹ بٹن ہے باڈی کا. اللہ اللہ، کہ پورے سال میں اگر جیسے اگر آپ نے 1 ماہ کی فاسٹنگ کر لی تو آپ نے پورے سسٹم کو ریبوٹ کر دیا. سبحان اللہ، یہ ریسرچ میں مینشن ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تخلیق انسان واہ ہے، سبحان اللہ، رب کریم کی ایک تخلیق انسان واہ واہ، جس کا یہ ہمیں ظاہر نظر آتا ہے. صرف ہم چہرے پر غور کرتے ہیں نا تو ہم سب کے چہرے پر جو چیزیں ہیں وہ سیم ہیں. 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، 2 نتھن ہیں، 2 ہونٹ ہیں، دانت ہیں، رخسار ہیں، پیشانی ہے، ابرو ہے، 2 کان ہیں. یہ تقریباً اس وقت ہم آپ کے سامنے اسکرین پر 3-4 لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ گھر میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارے چہرے پر چیزیں سیم ہیں مگر سب کے نقشے الگ ہیں، دکھتے سب الگ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کتنی مطلب ایک چہرے کے اندر بھی اتنے عجائبات ہیں اللہ کہ اللہ اس کا بیان کیا کیا جائے. ایک ہاتھ کو دیکھیں، صرف ہم ظاہری بدن کو دیکھتے ہیں نا تو بھی یہ ہاتھ تو میرے مطلب ایک نوٹس، ایک وہ بھی ایک دماغ ہے نا کہ مجھے ہاتھ اٹھانا ہے تو میں دماغ میں بات جا رہی ہے، وہ یہاں پر نوٹس کر رہا ہے، پھر میرا ہاتھ ہل رہا ہے. یہ بہت ساری چیزیں میڈیکلی طور پہ یہ چیزیں پروف ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کی ایسی تخلیق فرمائی ہے. پھر جب انسان کے اندر بندہ، جیسے میڈیکل طب ہے جو یہ اندر جھانکتی ہے اور اس کے جب جسموں کی آنتوں کو، نسوں کو، پروسیس کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب یہ مہینہ جب اس پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ کیا مطلب، جیسے مثال کے طور غیر مسلم ہے، اگر غیر مسلم اس پر اسٹڈی کرتا ہے، جس رب پر یہ ایمان لائے اللہ وحدہ لا شریک پر، اس رب نے ان پر ایک مہینے کی رکاوٹ ہے، منع ہے، تو اب وہ ریسرچ اگر جاتی ہے تو وہ غیر مسلم کو بھی اپیل کرتی ہے کہ یہ اس کے اندر اس انسان کے جسم میں کتنے فوائد اس رب کریم نے رکھے ہیں. اور میں کہوں گا کہ اس کو دعوت ایمان دیتی ہے یہ، کہ وہ ایمان لے آئے کہ وہی رب ہے. اس میں حاجی صاحب ایک غیر ملکی یونیورسٹی تھی، ان کے پروفیسرز کا ریسرچ تھا اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ بھی کی تھی. ایسے تو کافی ریسرچ موجود ہے ان لوگوں کی، لیکن ان کا جو ایک انہوں نے آخر میں جو ایک ڈسکشن میں ایک پوائنٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز کو بجائے اس کے کہ کسی مریض کو فاقہ کروانے سے بہتر ہے روزہ رکھوا لینے سے، کہ جتنا طبی فائدہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم کو اندرونی طور پہ پہنچتا ہے تو شاید کسی اور چیز سے نہیں پہنچتا. یہ ان کے اپنے کلمات تھے، نان مسلم تھے، وہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. کمنٹس یہ دیے تھے انہوں نے. جی آپ آگے بڑھیں. جیسے اب دوسری توجہ اس پہ دلانی تھی، روزے آج کل جو روزے کے اندر وہ لوگ جو سگریٹ، تمباکو، پان گٹکا اس چیز کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے یہ، کیونکہ جیسے یہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے تو یہ اوائڈنس اسٹیٹ کے اندر آ جاتے ہیں. کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہونے کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فزیکل ڈیپینڈنس یعنی اس کا جسمانی طور پہ وہ عادی ہو جاتا ہے، دوسرا سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس. سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس یعنی کہ وہ اس کو ذہن میں اس کی چیز کی صرف طلب رہتی ہے. اب طلب جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ طلب کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. تو یہ پان گٹکا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ روزے کے فوراً بعد جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سیویئر کمپلیکیشن پیدا ہو رہی ہیں گی. ایون کہ جو میدے کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ السر کے پیشنٹ آپ کو مل رہے ہوں گے ہاسپٹل کے اندر، ایسیڈیٹی السر اور ڈیوڈینل السر کے پیشنٹ. اس میں جیسے سلمان بھائی عرض کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں کہیں کہ روزہ انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے جی تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں اتنا صبر کر سکتا ہوں، اتنا برداشت کر سکتا ہوں اپنے اندر، یہ چیزیں چھوڑ سکتا ہوں میں. جب وہ کانفیڈنس اس کا 14-15 گھنٹے کا اس کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کا کانفیڈنس، اور 30 دن تک وہ کانفیڈنس لیول بہتر رہتا ہے اور اس کے بعد وہ برقرار رکھتا ہے، تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا. اگر وہ چھوڑنا چاہے تو بہت آسانی سے چھوڑ سکتا ہے. تو روزہ نفسیاتی طور پہ بھی لیول جو ہے، کانفیڈنس لیول جو ہے، خود اعتمادی جو ہے وہ کافی حد تک بڑھا دیتا ہے انسان کا. اسی طرح روزے کا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دل کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، تو روزے میں دل کے اوپر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہوتے ہیں اور اپنا نارمل روٹین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو انرجی تو چاہیے. انرجی کہاں سے ملے گی؟ آپ کو بلڈ سے ملے گی. آپ بلڈ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ کھا تو رہے ہی نہیں ہیں. پھر جو آپ کی بون میرو ہوتی ہے یعنی کہ گودا جو ہوتا ہے ہڈیوں کا، وہاں سے بون میرو بلڈ کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے بلڈ یوز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو روزہ اگر دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو روزے سے خون کی پروڈکشن بھی بڑھتی ہے. خون کی جو ہے نا آپ کی، اگر جن کی خون کی کمی ہو تو ان میں خون کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے روزے کی کیفیت کے اندر. تیسرا، اگر کنہیں کو جن کو اگر خدا نہ خواستہ میدے کے مسائل ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جیسے السر کا تذکرہ کیا سلمان بھائی نے کہ پیپٹک السر یا ڈیوڈینل السر وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ بھی ہماری اپنے کھانے پینے کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. اگر آپ روزے کو پراپر طریقے سے، جو ایک اس کا طریقہ کار ہے، اس طریقے سے آپ رکھیں گے تو آپ پرہیز کے ساتھ ساتھ جب آپ نارمل ڈائٹ لینا شروع کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی کافی حد تک بہتری ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح انسان میں ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ روزے میں انسان میں چڑچڑاپن بہت آ جاتا ہے. چڑچڑےپن کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ انسان کی اپنی ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے جو وہ بظاہری طور پہ سامنے آ رہی ہے. بولتے ہیں نا جو سگریٹ بھی، پان
کھانے والے ہوتے ہیں, سگریٹ والے بولتے ہیں ہم تو اس کے عادی ہیں, اسی کو تو فزیکل ڈیپینڈنس بولتے ہیں. اس کو کیا بولو گے؟ لیکن اس میں روزے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے نا. روزے تو بیسیکلی آپ میں کانفیڈنس پیدا کر رہا ہوتا ہے نا. روزے کا وہ تو ہمارا اپنا ایک نفسانی چیز ہوتی ہے کہ یار ہمارے کو اس کی طلب ہو رہی ہے یا اس کا کیا چیز ہو رہا ہے, وہ چڑچڑاپن انسان کے اپنے اندر سے آتا ہے. روزے کا اس سے کوئی یہ تعلق بات تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ روزہ آپ کے اندر اعتماد پیدا کر رہا ہے کہ آپ پیاس لگی آپ پانی نہیں پی رہے, آپ کو بھوک لگی آپ کھانا نہیں کھا رہے, اور آپ بہت سارے کاموں کو ترک کر رہے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے. تو ایک کانفیڈنس آپ کے اندر روزے نے اسٹیبلش کیا ہے, ڈیولپ کیا ہے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر جو بعض اخلاقی برائیاں ہیں یا اس طرح کی عادتیں ہیں کہ جو درست نہیں ہیں, آپ ان پر بھی تھوڑا سا, کیونکہ عادت تو آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اس طرف جائیں, لیکن اگر جس طرح آپ کو پانی پینے کی خواہش تھی اور آپ رک گئے, اس طرح اگر اسی دوران آپ سگریٹ سے بھی رکے, اسی دوران آپ دیگر چیزوں سے بھی رکے جو آپ کو رکنا تھا, تو آپ اسی کو تھوڑا کنٹینیو کریں. کھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کی چیز کی ڈیمانڈ یا طلب آپ کی اور بڑھ جاتی ہو, تو آپ روکے کہ نہیں میں رمضان میں اس کو چھوڑ دوں گا. تو ایک مہینہ یہ ہماری مطلب کہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی عادتوں کو چھوڑنے کے لیے بھی, اور بد اخلاقی اور ایک اس طرح کی بات چیزیں جو لت پڑ جاتی ہے, ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے بھی یہ خوبصورت مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے. اگرچہ ابھی وقت کم رہ گیا ہے, لیکن اگر آپ آج سے سٹارٹ لیں تو کیا عجب کہ آگے کے دنوں میں, کیونکہ آگے کا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہم پائیں گے اللہ زندہ رہے تو انشاءاللہ. تو ہو سکتا ہے کہ یہ عشرہ ہمارے لیے بہت مفید مزید ثابت ہو اور ہم کچھ مزید اپنی عادتیں درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کالس نہیں لے رہے آج آپ؟ جی لے لیتے ہیں, کالس بھی لیتے ہیں, میسیج بھی ہیں انشاءاللہ. پہلے کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مریم سلمان اور زنگی سے بول رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم لوگ افطاری میں کھجور کھاتے ہیں تو اس کے کچھ طبی فوائد بیان کیجیے. ایک اور کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ندیم اتاری, باب المدینہ, کراچی. کہ میرے رمضان سے پہلے بلکہ ایک 2 مہینے پہلے سے مجھے شوگر کی بیماری تھی, اور بہت زیادہ یعنی تقریباً 300, 350, 400 تک بھی تھا. الحمدللہ میں باقاعدگی سے روزہ رکھ رہا ہوں. اب میں نے کل ہی شوگر چیک کرایا تو ماشاءاللہ میرا شوگر یعنی 135, 36 پہ تھا. ماشاءاللہ روزے کے بڑے فوائد ہیں. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو مزید صحت و تندرستی دے, اور ہمارے جو دیگر عاشقان رسول روزے رکھ رہے ہیں وہ روزے اسی طرح رکھیں کہ گناہوں سے بھی بچیں, بد اخلاقی سے بچیں, اور اس طرح کے کھانے پینے سے بچیں جو آپ کی صحت کو نقصان دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی روزے کی برکتیں اور فوائد دنیاوی اخروی حوالے سے بھی اور ظاہر و باطن کے حوالے سے ہم خود محسوس کریں گے. جی کھجور کے حوالے سے جو سب سے پہلا جو طبی فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے افطار میں, کیونکہ فاسٹنگ میں ہوتا ہے اور اس وقت آدمی کا شوگر لیول بہت کم ہوتا ہے, تو گلوکوز لیول اپنا اس میں کھجور میں گلوکوز لیول بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے. تو جب آپ کھجور سے افطار کرتے ہیں تو جو آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے وہ کھجور کھانے سے شوگر لیول آپ کا ایک دم کنٹینیوسلی نارمل لیول پہ آ جاتا ہے. اگر ہم اس میں کھجور کے اندر جو غذائیت ہے اگر اس کو ہم غور کریں گے تو اس میں 15.3% پانی موجود ہوتا ہے, 2.5% پروٹین ہوتا ہے, 0.4% چکنائی ہوتی ہے, 2.1% اجزاء معدنی اجزاء ہوتے ہیں, 3.9% ریشے ہوتے ہیں, 75.8% کاربوہائیڈریٹ اور 317 کیلوریز ہوتی ہیں 100 گرام کیلوریز کے اندر, 100 گرام کھجور کے اندر. تو اگر 100 گرام کھجور اگر ہم دیکھیں گے تو میرے خیال میں آج کل کی اگر جو موٹی کھجور ہوتی ہے 6-7 ہی بنے گی, میرا ایک اندازہ یہی ہے. تو اگر 100 گرام کھجور کھاتے ہیں تو آپ کو اتنی 317 کیلوریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً ایک وقت کی خوراک کیلوریز آپ نے لے لی, اچھی خاصی کیلوریز بن جاتی ہیں. تو آپ اگر وہ چیز لے لیتے ہیں تو آپ کا گلوکوز لیول بہت بہتر ہو جاتا ہے. ایون آپ کو اچھی مقدار میں کیلوریز بھی 2 یا 3 کھجور تو روٹین میں کھا ہی لیتا ہے آدمی, تو اچھی کیلوریز آپ کو اس میں مل جاتی ہیں. کھجور کے اس میں یہ فائدے ہو جاتے ہیں طبی. میسیج ہے ہمارے پاس, جی اس کو بھی شامل کرتے ہیں. پہلا سوال تو انہوں نے
یہ کیا ہے، تعریف بھی کی ہے ماشاءاللہ آپ کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر عطر لگائیں تو اس سے جنات آ جاتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ تو عطر لگانے کا مشورہ دے رہے ہیں، عطر لگایا کریں۔ نہیں، اس سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ معلومات تو یہ ہے کہ جنات وغیرہ تو ہے نا وہ گندگیوں کی جگہ پر زیادہ ان کا پایا جانا ہے، کیا بات ہوتا ہے۔ اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے اور انشاءاللہ خوشبوؤں سے مہکتے رہیں گے اور گھر بھی صاف ستھرا رکھیں گے اور اس کو بھی ماشاءاللہ ایک اچھے انداز سے رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو ان کے شروع سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہاں ایک اور یہ سجیشن ہے، پنجاب تحصیل ضلع ساہیوال ہڑپا سٹی چک نمبر 104-7R، ان کا کہنا ہے کہ نگران شورا سے عرض ہے کہ فلموں ڈراموں کے نقصانات اور سگریٹ اور دیگر نشہ آور چیزوں کے نقصانات اور دیگر چیزوں پر بھی سلسلہ ہونا چاہیے، ان کو بھی موضوعات میں شامل کریں انشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے، ڈاکٹر صاحبان یہ بھی بتا دیں کہ کتنا پانی پینا چاہیے؟ حسن اتاری لیا پنجاب سے۔ جی حضور صاحب بتا دیں۔ پانی کی مقدار تو جو اگر نارملی دیکھا جائے تو 8 سے تقریباً 12 گلاس ہوتی ہے، 8 گلاس سے 12 گلاس، لیکن یہ آپ کے کام کو کرنے کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ورکنگ کنڈیشن ایسی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے، نمی بہت زیادہ ہے، یا گرمی بہت زیادہ ہے، یا آپ سڑک پہ کوئی کام کرتے ہیں یا آؤٹ فیلڈ میں زیادہ کام کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ اس سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نارمل روٹین میں لیتے ہیں تو کم سے کم 8 گلاس لینا چاہیے، 8 سے 12 گلاس ضرور پینا چاہیے۔ پانی سادہ پینا چاہیے، زیادہ ٹھنڈا پینا چاہیے؟ دیکھیں اگر پانی انسان پیتا ہے پیاس بجھانے کے لیے، ٹھنڈے پانی سے پیاس نہیں بجھتی۔ اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ ٹھنڈا پانی یوں پیاس نہیں بجھاتا کہ جب آپ کے معدے میں جاتا ہے تو اس کو نارمل کرنے میں ہی معدہ آپ کے کام میں لگ جاتا ہے اور وہاں سے پھر سیکریشن لگتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن مزید بڑھتی ہے آپ کی اور مزید آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ٹھنڈا پانی سے تو پیاس بجھتی نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ نارمل پانی، مٹکے کا پانی ہو۔ دوا وغیرہ بھی جو ہے کیا استعمال جو کر رہے ہیں سادے پانی سے لیں یا ٹھنڈے پانی سے؟ نارمل پانی ہونا چاہیے، بالکل چلڈ پانی بھی نہیں ہونا چاہیے، یخ پانی بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل نارمل جیسے مٹکے کا پانی ہوتا ہے یا نلکے کا پانی آپ لے سکتے ہیں، اسے استعمال کرنا چاہیے، وہ زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، نگران شورا بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں اور سلمان بھائی بھی اس کو اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ آج تو ڈاکٹر صاحب کی بھی رہنمائی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ کھانے کے کتنی دیر بعد پانی پینا چاہیے، کیونکہ رمضان میں یہ مسئلہ ہارڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم قریب وقت میں سحری کرتے ہیں تو 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد پانی پینا پڑتا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا کچھ حل بتا دے، جزاکم اللہ خیرہ۔ حل بتائیے حضور۔ ایسے اس کا حل یہ کہ سحری جلدی کر لیں، جلدی کر لیں، آدھے گھنٹے پہلے سحری کر لیں۔ بالکل آدھے گھنٹے پہلے سحری کر لیں۔ ہمارے سلمان بھائی 2-2:30 بجے سحری کر لیتے ہیں۔ اب تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، نہیں کرتے تو اب جلدی کر رہے ہیں، قریب کام شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا شروع ہو جاتا ہے کام، بچتے 2-2:30 بج جاتے ہیں۔ دسترخوان لگنا شروع ہوتا ہے 1:30 بجے کے قریب، یعنی 1:35 1:40 پر، اور پھر 2-2:15 بجے تک مطلب شروع ہوتا ہے تو پھر آدھا پونا گھنٹہ نکل جاتا ہوگا نا؟ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے جی۔ ہاں مطلب وہی ہے، کیوں مطلب اندر کی باتیں۔ تو سحری جلدی کرا دینا چاہیے۔ 2 بجے 2:30 بجے، مطلب جن کے جیسے 3 بجے روزہ بند ہو رہا ہے تو 2:30 بجے تک سحری کر لیں، یہی ہے جی۔ کم و بیش۔ لیکن اس میں لیکن اینڈ ٹائم پہ سحری ہوتی ہے ویسے سلمان بھائی، پریکٹس تو یہی ہے۔ کھانے یہ تو پریکٹس تو وہی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو کمپلین یہ ہوگی کہ جب سو کے اٹھتے ہوں گے ان کو ایک متلی کی کیفیت، ریباؤنڈ، ریفلکس اور ایک وہ تیزابیت کا سمٹم آتے ہیں، تو ان کو ہی پتہ ہوگا یہ سمٹم تو آ رہے ہیں۔ اگر کم سحری اور ہلکی سحری اور وقت سے پہلے لیں گے تو علامتیں ان کے لیے بہتر ہیں۔ مزید ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس میں سلمان بھائی، یہ اگر ہم اس کو جنرلائز لے لیں، سحری نہ لیں گے، کھانے کے بعد پانی پینا کیسا ہے؟ ابھی تو فی الحال شاید سحری اگر ہم کھانے کے بعد بھی اگر لیتے ہیں نا، سحری کے بعد بھی لیتے ہیں، تب بھی وہ مناسب نہیں ہے کہ کھانے کے فوراً بعد آپ پانی پئیں۔ کھانے کے فوراً بعد تو پانی ویسے بھی نہیں پینا چاہیے، طبی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کھانے کے درمیان پی لیں، کھانے سے پہلے پی لیں۔ اس کے 2 فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو خوراک معدے کے اندر کم جائے گی۔ جب خوراک آپ کے معدے کے اندر کم جائے گی، پانی زیادہ جائے گا، تو آپ کی ڈائٹ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی، آپ کو ویٹ ریڈیوس کرنے میں مدد ملے
دے گی. سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا. وزن کم کرنے کا بھی ایک نسخہ ہے. ہاں وزن کم کرنے کا بہت نسخہ ہے. اس میں دوسرا جب ایک میں میدے کا اپنا ایک نا ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے, پی ایچ ہوتا ہے. جب کھانا جاتا ہے تو ایسیڈیٹی میدے میں بڑھ جاتی ہے, وہ اس کے لیے کہ کھانا ہضم کرنے کے لیے. بیچ میں جب کھانا لیتے ہیں تو پانی جیسے جاتا ہے نا, وہ تیزابیت کم ہوتی ہے. یہی ایسڈ جو ہوتا ہے جو میدے کی دیواروں کو السر پیدا کر رہا ہوتا ہے. کھانے پینے کی زیادہ آپ نے چیزیں لی تو پانی اگر بیچ میں لیں گے تو ایسیڈیٹی السر وغیرہ سے بچاؤ ممکن ہے. یہ کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صفا کامران ہے, میں زمزم نگر سے بول رہی ہوں. پیارے نگران شورا, میں نے سارے روزے رکھ لیے ہیں اور میں جب روزے رکھتی ہوں تو میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے, اٹھنے کے بعد بھی ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے روزوں کا آپ کو ثواب بھی دے. اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری مدنی منی کو یہ پرابلم ہے, اس کا کوئی حل دے دیں. اس میں مدنی منی اگر دیکھیں کہ سحری میں کیا کھا رہی ہیں, ذرا اس پہ غور کر لیں کہ کوئی ہیوی چیز تو نہیں لے رہی ہیں, اور کھانے کے فوراً بعد تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ بالکل اینڈ ٹائم پہ اٹھ کے رہی ہیں اور کھا رہی ہیں اور فوراً سو رہی ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی پرابلم کر رہا ہوگا. دوسرا, وہ درد جو صبح کے ٹائم ہوتا ہے وہ کتنی دیر تک رہتا ہے, وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے؟ اگر وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے تو اس میں 99% چانسز یہ ہیں کہ سحری کے معاملات کو سیٹل کریں گے تو صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر وہ آگے پرسسٹ کر رہا ہوتا ہے, درد صبح سے دوپہر کو بھی جا رہا ہوتا ہے یا شام تک رہ رہا ہوتا ہے, تو بہتر ہے ڈاکٹر کو چیک کروا لیں. کوئی ایسا ڈسینٹری کا ایلیمنٹ نہ ہو, مطلب آنتوں میں سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے بعض اوقات, جس کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے بچوں میں پانی کی وجہ سے یا کسی بھی ڈائٹ کی وجہ سے. دماغ پر روزے کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے کچھ دماغ, جیسے آپ نے کہا کہ حافظہ بہتر ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور فوائد ہوتے ہیں دماغ پر؟ بھائی صاحب, روزے کی کیفیت میں ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے, BDNF کہلاتا ہے, جس کا کہلاتا ہے برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹر. نارملی یہ جس دماغ کے اندر پروڈیوس نہیں ہوتا. جب فاسٹنگ سٹیٹ کے اندر دماغ ہوتا ہے, یعنی دماغ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فاسٹنگ میں ہوں, تو یہ کیمیکل نکلنا شروع ہوتا ہے. ایک سب سے پہلے اس کا کام یہ کرتا ہے نیورو جنریشن کا. نیورو جنریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ خلیے دماغ کے جو ختم ہو رہے ہوتے ہیں یا جن کا سائز کم ہو رہا ہوتا ہے, جن کی کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہوتی ہے, اس کیمیکل کی وجہ سے یہ سارے خلیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نارملی یہ پتہ ہوتا ہے کہ برین جو گرو نہیں کر پاتا, یعنی اس کا سائز بڑھتا نہیں ہے. اونلی فاسٹنگ ہے, یعنی روزے کی کیفیت ہے جس میں یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے. وہ خلیے جو خراب ہو چکے ہوتے ہیں ری گرو ہوتے ہیں, اور خراب خلیے 2-3 قسم کی بیماریاں کرتے ہیں. ایک تو کہلاتی ہے الزائمر ڈیزیز. یہ 40 ایئرس کے بعد یعنی 40 عمر کے بعد یہ موسٹ کامن ہے, یعنی ہر 40 عمر کے بعد جو بھی پیشنٹ ہوگا اس کو یہ ہونا ممکن ہے, یہ پاسبلٹی ہے. دوسری ایک بیماری ہوتی ہے ہنٹنگٹن ڈیزیز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دماغ کے ایریا ایسے ہوتے ہیں وہ اگر ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو جھٹکوں کا اس کے اندر پرابلم آ جاتا ہے. پارکنسن ڈیزیز بھی ہے. اس کے علاوہ جو ایک بیماری ہے ڈپریشن, انگزائٹی ہوتی ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈرز. یہ سارے فیکٹرز, بیماریاں جو ہیں جو روزے رکھنے کے بعد جو فاسٹنگ کے اندر یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے, ری جنریشن ہوتی ہے نیورونز کی. ڈپریسو پیشنٹ, انگزائٹی پیشنٹ اور الزائمر کے پیشنٹ کے لیے ان کا کم و بیش 99.9% 100% رزلٹ ہے روزے میں. اچھا, اب تھوڑا سا میں آؤٹ آف ٹاپک جاؤں گا کیونکہ کہ نیرو کی بات چلی ہے, دماغ کی بات چلی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ مطلب شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں, بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے, جی, ان کا بھی کوئی دماغ سے تعلق ہے یا اس کا تعلق کسی اور مزاج سے ہے؟ دماغ سے اس کا دماغ سے تعلق بھی ہے, لیکن یہ سارا پرسنالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, شخصیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا یعنی اس کا مطلب کوئی بعد اوقات ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس کو غصہ آ جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے غصہ آ جاتا ہے, دماغ گرم ہو جاتا ہے. پورا سائیکیٹرک پیشنٹ بن گیا وہ تو پھر نفسیاتی مریض کیسے؟ یہ سارا کیمیکل ڈس بیلنس ہوتا ہے دماغ کے اندر. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی انسان کو بیٹھے بیٹھے بلا وجہ غصہ آ رہا ہے تو اس کے ہو سکتا ہے کچھ سوشل پرابلم ہوں سائیکولوجیکلی. جب آپ اس کی اسٹڈی کرنے جاتے ہیں تو یہ پیچھے سے فیکٹرز ہوتا ہے. ہم ایک مثالی معاشرہ, ہمارا ایک سلسلہ ہے جس میں آج ہم نے آپ کے روزے کے طبی فوائد کو بھی لیا اور
یہ کہ ہمارے اسلام بھائی جو روزہ نہیں رکھتے وہ روزہ رکھیں، اور جو روزہ رکھتے ہیں وہ مزید اس کو بہتر طریقے سے کریں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید مطلب ہمیں ہمارا ایمان تازہ کرتی ہیں اس طرح کی باتیں۔ تو لیکن اب یہ کہ گھروں میں جو غصے والا جو مزاج ہے، کیا اس روزہ اس پر کوئی اثر انداز کرتا ہے؟ یہ سب ریلیکسیشن میں کافی فیکٹر ہے۔ ابھی آپ کو جو لاسٹ 2 سلسلے پرانے جو سلسلہ مثالی شوہر کا، اس کا سٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا، وہ آپ لوگ کر تو رہے تھے، اس میں ہر 32 سیکنڈ کے اندر ڈائیورس ہو رہی ہے۔ مطلب جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو آپ جو مثالی شوہر کے نام سے سلسلہ کر رہے تھے، اس میں مجھے دینی تھی اسٹیٹس ہر 32 سیکنڈ میں ایک ڈائیورس ہوتی ہے۔ تو آل اوور دا ورلڈ، ہر 32 سیکنڈ میں ایک ڈائیورس ہے۔ تو روزانہ کی جو نا لاکھوں کی مقدار کے اندر ڈائیورس کا ریٹ، مطلب روز کی ایوریج 1 منٹ میں 2 ہو گئی، ایوریج 1 منٹ میں 2 ڈائیورس ہے۔ اور پھر ان کی جو ڈیٹیل اسٹڈی ریسرچ جو کی گئی ہے وہ فیملی ڈسپیوٹ تھے۔ فیملی ڈسپیوٹ کے اندر بھی فائنینشیل ایشوز، پھر میوچل ایشوز، وہ جیسے مدنی پھول آپ بیان فرما رہے تھے، تو سارے اسی سے ریلیٹڈ تھے۔ یعنی آپ یوں فگر لے لیں کہ ہر 32 سیکنڈ میں ایک ڈائیورس۔ اور اس کا وجہ جیسے وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو فائنینشیلی ایشوز ہیں کہ تنگ دستی یا خرچہ پانی نہ ملنا۔ اب گھر ٹوٹ جائے تو پھر کیا خرچہ پانی کو کیا کریں گے آپ؟ اس لیے اگر گھر میں پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، یا اس طرح کا کوئی معاملہ، آمدنی کم ہے، تو آپس کے لڑائی جھگڑے کر کے آمدنی کبھی بھی نہیں بڑھتی، دیکھا یہی گیا ہے۔ تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بردباری سے کام لیں، اور ایک دوسرے کو ایک اپنے مطلب کہ وہ مدد ایک دوسرے کی کریں مورلی، کہ اور صبر کا ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں، اور اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کر دیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کا گھر یہ محبت و پیار کا گہوارہ بنے گا، اور اس طرح کی چیزوں سے آپ اللہ نے چاہا تو نجات پانے میں کامیاب ہوں گے۔ کہ جس کو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ بہت ایک شاکنگ نیوز ہے ہمارے لیے کہ ہر 32 سیکنڈ کے اندر ایک طلاق کا ہونا دنیا بھر کے اندر، اور یہ زیادہ تر وہ ترقی یافتہ ممالک اس میں آپ کو زیادہ ملیں گے جن میں عورت کی آزادی کے زیادہ نعرے لگائے جاتے ہیں، اور انڈیپینڈنسی کے زیادہ نعرے لگائے جاتے ہیں، اور پرائیویسی کے بھی وہاں نعرے زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ فیملی سٹرکچر وہاں پر اتنا زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کام نہیں کرتا۔ وہ ہر کوئی بیوی کہتی ہے میں بھی تھوڑی آزاد ہوں، تو شوہر کہتا ہے میں بھی آزاد ہوں۔ تو یہ آزادی کے نام پر یہ آزادی ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو اس طرح کا جو دنیا کا جو معاشرے ہیں ان میں پھر ایک نئی وہ خرابی پیدا ہو گئی کہ شادی سے پہلے میاں بھی مرد اور عورت دونوں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ڈائیورس کے اندر وہاں پر پینلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور ڈائیورس کے اندر وہاں پر کوئی حکومت گورنمنٹ کی ایسی کچھ قانون اور ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں، پھر وہ ایسی کمپلینٹس ہوتی ہیں اور ایسی فائر ہوتی ہے کہ وہ پھر پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہاں پر مزاج اچھا کرنے کے، اخلاق اچھا کرنے کے، کردار اچھا کرنے کے، اور ان کی طبیعتوں میں خوبصورتی اور بہتری پیدا کرنے کے بجائے ایک اور خرابی پیدا کی گئی، وہ یہ کہ ٹھیک ہے شادی سے پہلے ایک اجنبی مرد اور عورت ساتھ رہ لیں، انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیں، اگر بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتی تو ٹھیک ہے، مگر وہ اس بات کو فیل ہی نہیں کر رہے کہ میں رہ ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں اس کو اپنے کردار سے متاثر کروں، وہ مجھے اپنے کردار سے متاثر کرے۔ تو وہاں پر تو وہ ایکچوئل ریئلٹی جو ریئل لائف ہے اس نے آنا ہی نہیں ہے۔ ریئل لائف آئے گی تب جب آپ نکاح کریں گے، جب شادی کریں گے، اور آپ وہ ریئلی آپ کا ہسبینڈ ہوگا، شوہر ہوگا، اور وہ ریئلی آپ کی وائف ہوگی، کیونکہ وہ تو شادی سے پہلے تو وہ بولے جوس بھی میں تجھے بنا کے دوں گا، بریک فاسٹ بھی میں کر کے دے دوں گا، تو وہ تو اپنے آپ کو ایک اچھا آدمی ثابت کرنے کے لیے کوشش کرے گا اور ایک اچھی عورت ثابت کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن جب یہ دونوں نکاح کے رشتے میں آتے ہیں نا، تب ان کی ایکچوئل اور ریئل لائف کا اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ ایک نیچرل سی چیز ہے۔ پھر دوبارہ ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ جو شادی سے پہلے جو تھا وہ آدمی کدھر چلا گیا، وہ آدمی وہ شوہر تھا ہی نہیں، وہ تو اجنبی مرد تھا، اور وہ آپ کی بیوی تھی نہیں، وہ تو اجنبی عورت تھی، وہ تو ساتھ رہے۔ تو یہ ساتھ رہنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دے گی نا، اور پھر اس دوران وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو اس طرح کے معاشرے سے اللہ تعالیٰ، یعنی اس طرح کی جو معاشرتی برائیاں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں خوف خدا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو روزے کے فوائد بیان ہوئے،
اللہ کریم ظاہری اور باطنی دونوں فوائد سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ فریاد ہے کشتیے امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے